السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ سب کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ سے چھٹے رکوع کی مناسبت سے آج تفصیل سے ذکر سمجھیں گے بنی اسرائیل کی قوم کا۔ اس سے قبل ہمارے 5 رکوع ہو چکے ہیں، اور بنی اسرائیل کو یہاں پہ پرزور دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے ایک رکوع قبل جو جس کی تلاوت کری تھی اس میں آپ لوگ کو انداز اور ایک اسلوب نظر آیا تھا کہ کوئی بھی امت جو کہ وجود میں آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے، اس کو ایک خاص قاعدے اور قانون سے دعوت اور تبلیغ دی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے اب اس سابقہ امت مسلمہ کو جو اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے حق کی، یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھکرایا اور پھر اللہ کے عذاب اور غضب کا مستحق ہوئے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب اس امت محمدی کو جو دعوت دی جائے گی وہ اسی اسلوب سے دی جائے گی جو کہ اب اس رکوع سے لے کے اگلے 9 رکوع تک جو تفصیل سے جائزہ چلے گا، اسی حساب سے اس امت محمدی کو بھی اسی دعوت اور تبلیغ کا روح سخن اپنانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ان رکوع میں جو آج آپ لوگ پڑھیں گے اور لگاتار 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے تک پڑھتے رہیں گے، یعنی 6 رکوع سے لے کے مسلسل آگے 15 رکوع تک، یہاں پہ آپ لوگوں کو نبیوں پر ایمان لانے کی ایک پرزور دعوت سمجھ آئے، اور جو اس سے پہلے رکوع تھا اس پہ دعوت اور اسلوب کا ایک انداز بیان تھا۔ اب بقیہ یہ جو 9 رکوع ہیں ان پہ ایک تو دعوت بھی آپ لوگ کو پھر دوبارہ نظر آئے گی، لیکن جو اصل اس کا مرکز ہے ان 9 رکوعوں کا، 6 رکوع سے 15 رکوع، ان 9 رکوعوں کا جو اصل مرکز ہے وہ بنی اسرائیل پر جو فرد جرم عائد ہوا تھا ان پہ، کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ فضل کیا، ہم نے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی نبوت سے سرفراز کیا، ہم نے تمہارے اندر تورات جیسی کتاب دی، ہم نے تمہارے اندر تمہارے مابین شریعت اعلیٰ وہ نافذ کرنے کا حکم دیا، تو ہم نے اتنا سارا فضل تم لوگ کے اوپر کیا، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کو جھٹلایا اپنے حسد، تکبر اور ظلم کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو وہ مقام دیا تھا، وہ حیثیت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کری۔ گویا یہاں پہ ان 9 رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ تو آئے گی، لیکن آپ لوگ سب کو پتہ ہے، آپ سب حضرات جو سن رہے ہیں میری بات، کہ میں نے یہ بات کل بھی بتائی تھی کہ قرآن شریف جو ہے کسی تاریخی کتاب کو لے کے نازل نہیں ہوئی ہے۔ قرآن شریف البتہ اس میں کافی تاریخ کی اہم مضمون ضرور آئیں گے، آگے چلتے ہوئے آپ لوگ حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور بھی بہت سارے پیغمبروں کے لگاتار واقعات سنیں گے ضرور، لیکن قرآن شریف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے اصل میں
اس کا جو مطلوب ہے وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ان رکوع مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو کہیں اپنے دل میں یہ نہ لگے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ کی ایک تاریخ ہے۔ اس میں جگہ جگہ آپ لوگوں کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا، کیونکہ یہ امت مسلمہ کو بھی پیش کی تنبیہ دکھائی جا رہی ہے اور ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اور یہ گراوٹیں اس میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے جو کہ میں آغاز میں ہی آپ لوگ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اس سے یہ رکوع مبارکہ سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر لگاتار وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسی ایک جوتی دوسری جوتی سے متشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوتا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسی سائز کا دوسرا جوتا ہوتا ہے، سیدھے پیر کا الٹے پیر سے متشابہ ہوتا ہے۔ تو میری امت پہ بھی تمام وہ حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی سے متشابہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا تم لازماً اپنوں سے پہلے کی پیروی ضرور کرو گے، تم لازماً اپنوں سے پہلے کی پیروی ضرور کرو گے، یعنی بنی اسرائیل کی۔ اور اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کری ہے اور اس امت کو توحید کی اتنی باریکیوں تک پہنچا کے گئے کہ انہوں نے آگے فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم لوگ بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی شخص، کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کر گزرے گا۔ لہٰذا ان رکوع کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف پچھلوں کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پہ سوچنا ہوگا، دروبینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ کہیں کس گمراہی میں ہم تو مبتلا نہیں ہے جو اللہ بتا رہے۔ اور آپ لوگ کو فیل ہوگا باقاعدہ کہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ گمراہی امت مسلمہ نے بھی اپنا ذمہ اس کو بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ مستحق ہو چکی ہے۔ رکوع اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ اس کی جو ابتدائی دو آیات ہیں 47 اور 48، یہ دو آیات جو 6 رکوع کے شروع میں ایگزیکٹلی یہی دو آیات آپ لوگوں کو 15ویں رکوع میں نظر آئیں گی، صرف ایک شوشے کا فرق ہے دوسری آیت میں، باقی مضمون وہی ہے۔ تو یہ جو 9 رکوع آپ لوگ دیکھیں گے یہ اس بات دو بریکٹ کی طرح ہیں، بریکٹ کے اندر جو مضمون ہے وہ پورے 9 رکوع پہ مشتمل ہے، 6 سے 15ویں رکوع میں، جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ 1.5 ہفتے تک کمپلیٹ کر لیں گے۔ لیکن بریکٹ سے پہلے اور بریکٹ کے بعد دو سملر ہیں، آلموسٹ سملر ہیں۔ یہ جو دو آیات ابھی ہم لوگ 47 اور 48 پڑھنے جا رہے ہیں، یہی دو آیات آپ لوگوں کو 15 رکوع 15ویں رکوع میں بھی نظر آئے گی، بس جو دوسری آیت ہے اس میں ایک شوشے کا فرق ہے، باقی چیز سیم ہے۔ تو یہ دو آیات شروع کی اور وہ دو آیات آخر کی، یہ بریکٹ میں ہے۔ اس کے اندر جو پورا مضمون ہے وہ 9 رکوع پہ مشتمل ہے۔ ان تمام رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل ایمان لانے کی دعوت چھپی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ، ان رکوعوں میں کچھ ایسی آیات ہیں جن سے لوگوں نے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کری ہے۔ ایک فتنہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوا تھا دین الہی کی شکل میں۔ ان کا کہنا یہ تھا، وہاں کے بڑے بڑے عالم کا، کہ صرف اللہ کو مان لینا اور نیک اعمال کر دینا ہی کافی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو معاذ اللہ یہ لوگ کہتے تھے کہ 1000 برس ہو گئے ہیں، آج سے 400 سال پرانی بات ہے یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو 1000 برس ہو گئے ہیں، اب دین الہی آ جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ لہٰذا ان رکوع میں آپ لوگ کو سمجھ آئے گا کہ ہر رکوع میں جو اصل موٹیو اور مرکز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اس میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو یہ دین اکبر اعظم، یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اکبر اور اعظم ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور روز قیامت اور اس کے بعد بھی اسی کی رہے گی۔ لہٰذا ان دو بریکٹ کے مابین آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں بہت اہم مضمون آنے والے ہیں، اس کو سمجھ لینا ابھی سے جائز ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ یہ آگے 9 رکوع آپ لوگ کو ان کا انداز اسلوب سمجھ میں آ سکے۔ اب بسم اللہ کرتے ہیں ہم لوگ، میرے خیال سے اتنی تمہید 5 منٹ کے لیے کافی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، اذکر
نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی اے بنی اسرائیل، یعنی وہی اولاد یعقوب، میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ اسی کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم لوگوں کو دی، ایک بہت بڑی نعمت دی، اور یہ نعمت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ان کو دیے، تورات جیسی عظیم کتاب دی، شریعت سے ان کو نوازا، قدم قدم پہ ان کے ساتھ فضل کیا۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعامات تھے، اور بہت بڑی ایک فضیلت تھی اس امت پہ۔ تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بات کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو تمام جہان اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فرشتوں پہ بھی فضیلت دی؟ نہیں، تمام جہان والوں پر، جہان پر نہیں، جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تمام قوموں پر، تمام لسانیت سے اعلیٰ ترین درجہ تم لوگ کو میں نے دیا، تمام قوموں پر، تمام طبقات پر، تمام گروپس، سب گروپس پر تم کو سب سے بڑی فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سے پہلی جو یہ امت تھی جو کہ اب اللہ کے غضب کا مستحق بن چکی ہے، اس کو اللہ کا قانون یہاں بتا رہا ہے کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت ایک ٹائم پہ دی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ خود اپنے اندر جو گمراہی کے ضلالت کے اور اندھیروں کے جو رستے انہوں نے اختیار کیے، اس سے وہ خود اللہ مستحق ہوئے، یہ بات الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرض منصبی ان کو دیا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا قانون بہت سخت ہے، وہ کسی امت ٹو امت چینج نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ لوگ اسی آیت میں سمجھ لیجیے، اور یہی آیت آپ لوگوں کو 15 رکوع میں نظر آئے گی، بے نہیں یہی آیت نظر آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یہ قرآن شریف کی اہم ترین اور سخت ترین آیات میں سے ایک ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے روز آخرت کے بارے میں، وہ کس حد تک گرتا گرتا، مس ہوتا ہوتا اور خراب ہوتا ہوتا اور تنگ ہوتا ہوتا اتنا نیگیٹو چلا گیا ہے کہ ہم لوگ نے ایک طریقے سے آخرت کو پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آپ لوگ نے پہلے رکوع میں ہی پڑھ لیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پہ اہل ایمان کا یقین ایک دم سچا اور پختہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آخرت پہ ایمان نہ ہو انسان کا، تو یہ سمجھ لیجئے عمل کے حساب سے وہ کبھی زندگی میں سیدھا نہیں چل سکتا۔ اگر انسان کو خود معلوم ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک سوال کا جواب وہاں آخرت میں دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اور روز آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو انسان، میں امید رکھتا ہوں کہ کبھی سیدھے راستے سے انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں۔ اگر اللہ ہی اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ لیکن ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے وہاں چھڑانے والے موجود ہیں، اور بھی بہت سارے کانسیپٹ ہیں، وہ ابھی اسی آیات میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ کی ایک دم کیٹیگوریکل ڈینائی ہے اس آیت میں، آپ لوگ کو نظر آئے گا، فیل کریں گے آپ لوگ اس آیت میں۔ کیونکہ اگر شفاعت کا کانسیپٹ ہمارا بگڑ جائے تو ہمارا عمل تو ایک دم خالی ہو جائے گا کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہمارے وہاں چھڑانے والے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے انسان کا عمل سیدھا تبھی چلے گا جب اس کو معلوم ہے کہ اس کا آخرت کا کانسیپٹ صحیح ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے گا تو ایمان باللہ اور طرح طرح کے فتنوں کو جنم دے گا۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ سب ڈوگما بن جائے گا، ایک رسم اور عقیدہ بن جائے گا۔ تو اس آیت میں 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا ایک پرزور انداز ہے، ذرا غور کریے گا اس اللہ کے اسٹائل پہ آپ لوگ۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، گھبراؤ، تمہیں پریشانی ہونی چاہیے اس دن سے۔ واتقوا یوما، اس دن سے گھبراؤ، ڈرو، ہیبت میں رہو، خوف میں رہو، جس دن 4 چیزیں ہونے والی ہیں۔ نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی مطالبہ پیش نہیں، نفسی نفسی یہ کانسیپٹ ہوگا وہاں۔ ہر ایک شخص کو اس دن ایک گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی کہ آگے جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ بلکہ آپ لوگ آگے چل کے یہ بھی پڑھیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل منہم یومئذ شأن یغنیہ۔
اور ایک اور جگہ آپ لوگ پڑھیں گے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یہ وقت آنے والا ہے۔ ان آیات کا چلے میں عربی میں تو بہت کم لوگ شاید عربی سمجھ رہے ہوں، لیکن میں ترجمہ بھی سمجھا دیتا ہوں ان آیات کا، کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن سے ڈرو بھائی سے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ اسی طریقے سے آگے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور انسان کی ایک کوشش ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب جہنم میں چلے جائیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور میں بچ جاؤں۔ تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اور انسان بھاگے گا اپنی بچوں سے، بیویوں سے، بیویاں اپنے شوہروں سے بھاگیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کو ایک ایسی فکر اور ایسی دہشت ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، ینجی کافی ہوگی، شأن یغنی کافی غنی ہوگی اس کو، وہ اس سے غنی رہے گا۔ تو ایسا ایک وقت آنے والا ہے۔ آج جن حلال رشتوں کے لیے ہم لوگ یہاں پہ حرام کمانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہی حلال رشتے وہاں سارے کی ساری نفی کر دیں گے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ تو یہ کیٹیگوریکل ڈینائی آپ کو اس پورے قرآن شریف میں اس ایک آیت میں نظر آئے گا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ پیش ہی نہیں کر سکے گا، نفسی نفسی۔ اور یہ معاملہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، جو کہ وہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی۔ آپ لوگ دعائیں دیں اس کملی والے کو کہ وہاں اس دہشت کے عالم میں بھی، جہاں ہر جگہ خوف بکھرا ہوا ہوگا، جہاں اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، نیزے پہ ہوگا، زمین ہل رہی ہوگی، یہ ساری چیزوں کے درمیان جب ہر انسان کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک تمام نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، لیکن امتی۔ تو انسان پریشانی میں دیکھے گا تو میں اور آپ کے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے امتی امتی۔ تو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ مطالبہ ادا ہی نہیں کر سکے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکے گی، کیٹیگوریکل ڈینائی۔ اور آپ یہ بہت معقول بات ہے، آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا کوئی شخص، آپ کا دوست، میرا دوست، ہمارے والدین یا ہمارے بچے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تو نہیں جانتا زیادہ، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص بڑا جس کو تو جہنم میں جلا رہے یہ تو بہت اعلیٰ کردار کا مالک تھا؟ ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے جا کے 30ویں پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے لا یملکون، کسی کے پاس ملکیت ہوگی ہی نہیں کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہوگا، ایک دم خاموشی ہوگی اس بارگاہ خداوندی میں۔ ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ دیا جا سکے گا کہ یہ اتنے پیسے لے لیے جائیں اور میرے اس بچے، نہیں، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کوئی پیسے، کوئی فروخت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہاں پہ نیکی اور بدی ہوگی، انہی کے معاملات ہوں گے، وہاں کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے صحابیوں سے کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ تو صحابی کہتے تھے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت فرمائی کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین وہ ہوگا جو کہ قیامت میں احد پہاڑ جتنے ثواب اور نیک اور اجر لے کر آئے گا، لیکن اس کی یہ اجر اس دن کسی کام کے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ تو وہ لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا اس کی نمازیں لے جاؤ، اس کے روزے لے جاؤ، اس کا حج لے جاؤ، اس کا عمرہ لے جاؤ، اس کی یہ بڑی بڑی قربانیاں لے جاؤ۔ اور ہوتے 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 جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی گمراہیوں کا وبال اور اذیت اس شخص پہ آ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ کوئی فدیہ نہیں ہوگا، وہاں مال کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں انسان کی یا تو نیکی کام آئے گی یا پھر کوئی بدی کام میں لے جانے کے کام آئے گی، اور نیکی جنت کا حصول کا ذریعہ بنے گی۔ تو ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ کیٹیگوریکل ڈینائی آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اور ہمارا یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگ کو واضح کر دوں، 2 منٹ میں آپ کے اس پہ بھی لے لیتا ہوں، کہ ہم نے یہ جو طرح طرح کے عقیدے اور تصور گھڑے ہوئے ہیں اپنے اندر آخرت کے معاملے میں، مشرکین اور منافقین اور کافر سمجھتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں آخرت میں چھڑا لیں گی،
اور ہمارے یہ جو لات عزا بت ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہاں وہ کام آ جائیں گے؟ بے نہیں، یہی تصور ہمارا ہے ایگزیکٹلی کہ اولیاء اللہ ہیں چھڑا لیں گے، اولیاء اللہ ہیں تو سیلویشن از گارنٹیڈ، پھر تو جو عمل کرنا ہے پھر کائے کو ہم لوگ ہاتھ روکیں؟ حرام میں بھی کھائیں گے، حلال میں بھی کھائیں گے، سود بھی لیں گے، تجارت بھی کریں گے، پھر ہاتھ کیوں روکا جائے جب وہاں آلریڈی چھڑانے والے موجود ہیں؟ تو شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ایک دم زائل ہو گیا، اور یہ شفاعت کا کانسیپٹ بھی انتہائی غلط اور ایک غیر منطقی تصور ہے انسانوں کا۔ ایک شفاعت حقہ ہے اور ایک شفاعت باطلہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں کس طرح ہوگی اس کو ابھی سمجھانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ کس انداز میں ہوگی یہ آپ تفصیل دیں گے آیت الکرسی کے ضمن میں، لیکن یہاں کیٹیگوریکل ڈینائی ہے کہ جان لو وہ دن آنے والا ہے جس دن کوئی جان کسی اور کے کام نہیں آئے گی، نہ کسی سے کوئی سفارش ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، نہ مدد ہوگی۔ یہ کیٹیگوریکل ڈینائی ہے قرآن شریف کا، لیکن ہمارے کانسیپٹس کچھ الگ ہی ہیں۔ اب یہاں سے آگے 49 آیات میں، 2 آیات میں نے آپ کو بتایا 15ویں رکوع میں بھی آئے گی، لیکن ان کے درمیان اب یہاں سے آپ لوگ کو ایک تیزی سے ربط نظر آئے گا، اور یہاں تیزی سے بات چلے گی، بہت اسپیڈ سے، کہ جیسا کہ کسی عدالت میں کوئی قرارداد جرم عائد ہوتی ہے کسی پہ، کہ تم نے بنی اسرائیل یہودیوں تم لوگوں نے یہ حرکتیں کریں اور ہم نے تمہارے اوپر ان سب کے باوجود یہ فضل کرا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ سے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو وہ زمانہ، وہ وقت جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون کون تھے؟ ایجپٹ کے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے فرعون ایک لقب ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرعون کے انڈر جتنے کام کر رہے تھے وہ اس کے درباریوں کا حصہ تھا۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو بنی اسرائیل جس وقت ہم لوگوں نے تم کو نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو کہ تم کو بہت عذاب اور گندی سخت آزمائش میں مبتلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ فرعون بیٹوں کو کیوں ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو یعنی عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیتا تھا، مردوں کو کیوں ہلاک کرتا تھا، عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑ دیتا تھا؟ اسی لیے کیونکہ عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھیں، گھریلو کام کاج میں ان کی مدد کرتی تھیں اور لونڈیا بننے کے کام آتی تھیں۔ وہ بیٹوں کو وہ اس لیے قتل کرتا تھا کیونکہ یہ پوری جو بنی اسرائیل تھی یہ ان کی چیپ لیبر تھی۔ چیپ لیبر سے مراد آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ جو احرام مصر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر نامعلوم کتنے ہزاروں لاکھوں یہودیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ اسی کے اندر ہی ہیں، دفن ہیں، وہی گرتی بن جاتا تھا۔ تو یہ تو ان کی چیپ لیبر تھی۔ تو اصل فرعون کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کی جماعت نہ بن سکے، اینڈ تک جماعت نہ بن سکے، اسی لیے وہ یہ حرکت کرتا تھا کہ مردوں کو تو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار عظیم کی طرف سے، ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی ایک آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے سب سے بڑا انعام تو یہ کرا کہ جس غلامی کے داغ میں تم لوگ تھے اس سے تم کو نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اسی نے دریا کو شق کر دیا، پھاڑ دیا۔ اب یہ دریا کون سا تھا یہ سمجھ لیجئے، یہ جو دریا پھاڑا گیا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک ہے کیونکہ یہ لوگ جو ایجپٹ سے نکلے ہیں سینائن پیننسولا کی طرف، ظاہر بات ہے 6 لاکھ کا قافلہ تھا، تو اور حضرت موسیٰ کی سربراہی میں یہ لوگ نکلے ہیں، تو دریا کو پھاڑا جو گیا ہے یہ دریائے سینا کا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کے نزدیک دریائے سینا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک دریائے سینا یا خلیج سوئس جو ہے، جو میڈیٹرینین ایریاز آتے ہیں، خلیج سوئس، یہاں پہ ان کو کراس کرایا گیا ہے۔ اور ہمارا بھی جو زیادہ گمان ہے یہ میڈیٹرینین کے پاس جو خلیج سوئس ہے اس کو ہی انہوں نے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اور اس وجہ سے میں آپ لوگ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ اسی کی ٹپ سینائن پیننسولا کی ٹپ پہ ہی کوہ طور واقع ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور پھر ان کو تورات کی وہ تختیاں دیں۔ کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو ایک تو فرعون سے نجات دی
اور پھر فرعون سے نجات دینے کا ہمارا جو عمل تھا وہ اس طریقے سے پورا ہوا کہ ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، اور تم کو نجات دے دی. لیکن واغرقنا آل فرعون، لیکن اغرقنا، ڈبا دیا ہم لوگوں نے، غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی جب یہ پورے کے پورے وہاں سے تو دریا کے پھاڑتے ہوئے جب وہ دوسرے آئلینڈ کی طرف گئے تو فرعون نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو دریا پھٹا ہے، یہ جو غیر منطقی بات ہوئی ہے، عین ممکن ہے اس سے میں بھی نکل جاؤں، جیسے یہ لوگ نکل گئے ہم بھی نکل جائیں گے. چنانچہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ بڑا نرالا ہے کہ جب انسان بد حواسی میں ہوتا ہے، گمراہی کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اور اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سامنے ایک غیر خلاف ایک چیز ہوئی ہے، لیکن محض اپنی سرکشی اور بدحواسی میں اور گمراہی کے اندھیروں میں اگر وہ بھٹکنا چاہے تو اس کو کراس کرنے جا رہا ہوں، یہ فطرت کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے. اگر وہ اتنا بادشاہ اتنا عظیم تھا جس کو سب کہتے ہیں کہ دماغ کے لحاظ سے بہت عظیم لیڈر تھا وہ، تو اس کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ یہ فطرت کے بالکل برعکس کوئی معجزے والی ایک، لیکن اس سرکشی کے بہاؤ میں اس نے بھی فالو کرا اس کو، وہ سمجھا یہ چیز ہمارے لیے بھی رہے گی. لیکن جیسے ہی اس نے فالو کرا، فکانہ کل فرقن کا طود العظیم، وہ جو پانی تھا وہ پہاڑ جیسا ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے فالو کرا تو وہ پانی واپس آ گیا. واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، آئلینڈ کے کراس کر کے تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی فالو کر رہے ہیں تمہیں، لیکن تمہارے سامنے ڈبا دیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لے لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ جو لیا گیا ہے، اور کوہ یہ ان کو تورات یعنی کتاب سے سرفراز کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ سینائن پیننسولا کی ٹپ پہ ہی کوہ طور ہے، یہاں ان کو بلایا گیا اور تورات دی گئی. تو یہاں اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر بھی اس کے باوجود تم لوگ عجل جو بچڑا ہوتا ہے نہ لیا، اس کی پرستش کرنے لگے، اس کے آگے جھکنے لگے. من بعد ہی، اس کے بعد وہاں بلایا اور تم اس فرد جرم میں عائد ہو گئے، اتنے بڑے شرک میں. وانتم ظالمون، اور تم تھے. ظلم تو سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ آیت بھی ہے قرآن کی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت شدید ترین ظلم ہے، اور یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معافی کے لائق ہے اللہ کے نزدیک سوائے کیونکہ شرک بہت ناراض ہوتا ہے اس پہ کہ ساری دنیا کو میں کھلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں رزق میں زندہ کر رہا ہوں، میں مار رہا ہوں، اور میرے خلاف ہی شرک ہو رہا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرا احسان بتایا کہ ہم نے تمہیں تورات دینے کے لیے 40 راتوں کا ایک تو وعدہ لیا، لیکن اس کے باوجود تم لوگ بچھڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. اور یہ بچھڑا بنایا کس نے تھا؟ سامری نے بنایا تھا. اس کا پورا ذکر آپ لوگوں کو سورہ طٰہٰ میں نظر آئے گا، ابھی اس کی تفصیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے. ثم من بعد ذلک، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم نے تم کو معاف کیا. عفونا، عافیت کری تمہارے معاملے میں، تم لوگوں کو درگزر کا معاملہ کرا. اب آپ لوگ سوچیں شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے معاف کرا ہے تو یہ کتنا بڑا عظیم ہے. اس عظیم ایک ان لوگوں کے اوپر فضل کیا ہے اللہ نے کہ شرک کے باوجود من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اور یہ ہم نے اس لیے احسان مانو، شکر کی روش اختیار کرو. لیکن انہوں نے ناشکری کری، اور اس کا ذکر پورا اگلے رکوع انشاءاللہ کل کہ ان کی ناشکری کا اصل سبب اور موجب کیا تھا. اذا اتینا موسیٰ لعلکم تہتدون، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی، والفرقان، اور فرق کر دینے والی کتاب، حق شریعت دی. یعنی ایک تو تورات دی اور ایک پھر شریعت دی جس میں وہ شریعت تھی جو دیتی تھی، سیدھا راستہ دکھاتی تھی. لعلکم تہتدون، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم ہدایت پہ تو چلو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے میری قوم تم لوگوں نے بے شک اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے، ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. شرک کر کے تم لوگوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے بلکہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. کہ تم نے اس بچھڑے کو، اس
گائے کو اپنا معبود سمجھ لیا. فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں. فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ تمہارے معاملے میں زیادہ خیر ہے اور اللہ کے نزدیک بھی زیادہ حق پہ مبنی ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، عام طور پہ انسان پڑھتے ہوئے یہاں نکل جاتا ہے کہ فقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ بھی ترجمہ فٹافٹ کر دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اپنے قوم کو آرڈر دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ظلم کیا بنا کر، یہ کس نے کیا ہے یہ سمجھ لیجئے پہلے، ورنہ بات یہاں پہ ادھوری رہ جائے گی. اچھا، یہ چیز قرآن میں نہیں آئی ہے، اس کی تفصیل جو ہے پوری تورات میں آئی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے. یہ مرتد کی سزا ہے جو ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 12 قبیلے تھے. ابھی آگے آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ یہ جو پورا 6 لاکھ کا جو پورا کا پورا صحرا میں گھسا ہے، مطلب دریا نفری گئی ہے سنین پیننسولا کی طرف، تو ظاہر بات ہے 6 لاکھ کے 6 لاکھ لوگوں نے تو یہ شرک نہیں کرا تھا، اس بچڑے کو نہیں بنایا تھا. 6 لاکھ میں سے 70,000 یہودیوں نے یہ شرک کی حرکت کری تھی، اور یہ 6 لاکھ 12 قبیلوں کے اندر بٹ گئے تھے. تو لوگوں نے یہ جو شرک کیا تھا یہ باقیوں نے نہیں کرا تھا، ان 6 لاکھ میں سے 70,000 نے کرا تھا. تو انہیں 12 قبیلے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے یہ شرک کی حرکت کری ہے، اور پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اپنے ہی قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے یہ حرکت کری ہے. کیونکہ قبائلی زندگی میں آپ لوگ کو پتہ ہے، اگر کوئی دوسرا قبیلہ انٹرفیئر کر کے قتل کرے گا تو نامعلوم کتنے جھگڑے ہو جائیں گے. لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی اپنے قبیلے والے اپنے ہی ان بندوں کو قتل کریں گے جنہوں نے اتنا گھنونا جرم کرا. تو یہ قبائلی زندگی کا ایک قانون دیا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں خرابی ہو رہی ہو تو اس کو بجائے ایکسیپٹ کرنے کے اور اس کے بہاؤ میں بہہ جانے کے، بجائے اس کے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کی کہ نپ دا ایول ان دا برڈ، برائی کو جڑ سے ہی کاٹا جائے. لہٰذا آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے زانی کو رجم کرنے کی ایک ہدایت دی گئی ہے، چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کی. ابھی آپ لوگ پڑھیں گے آگے جا کے، یہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، آگے چند صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھوں کو کاٹو. سورہ نور میں آئے گا کہ زنا کرنے والوں کو 100 کوڑے مارو. تو یہ سارے معاملات آئیں گے. یہ اسلام میں سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ عجیب سا دین ہے معاذ اللہ، کہ سزائیں اتنی سخت ہیں، انسانیت کا کوئی خیال. آپ لوگ کو بھی یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا برڈ، کہ پیدا ہو رہی ہے نا اس کو وہیں جڑ سے کاٹ دو. ایک سزا ایسی ہو کہ وہ سزا اگر معاشرے میں نافذ ہو جائے تو 1000 لوگوں کی آنکھیں کھل، کہ اگر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو 1000 لوگ چوری کرنے سے رک جائیں گے. زانی کو اگر کوڑے پڑ رہے ہیں تو اس کوڑے پڑنے والے کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب زنا سے توبہ کر جائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری. اتنے بڑے جرم کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے والفرقان دی لعلکم تہتدون، تاکہ وہ ہدایت پہ ہوں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کری کہ فقتلوا انفسکم، کہ یہ اس کے باوجود اب تمہارا حشر یہ ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم عند بارئکم، اللہ کے نزدیک بھی یہ بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کری. اس حرکت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کری. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی تو ہے توبہ اور رحم کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ. اب دیکھیں یہ ایک اور ان کی ناشکری آ گئی کہ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ لگاتار ایک فرد جرم عائد کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم ناشکری کے اس لیول تک پہنچ گئے. تو یہ دوسری ناشکری ان کی کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم آپ پہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کر لیں. اب دیکھیں کتنی بڑی ایک سرکشی تھی. اب یہاں ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے، رب ارینی تنظر الیک،
کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمان تھا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کا یہ شکوہ ہے ایک طریقے سے حضرت موسیٰ سے، جب تک ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ نہ لیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، ایک ذہنیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو دیکھنا ثواب کی نیت سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ ایمان کو اپنے اندر فٹ کرنے کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ڈائریکٹ اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو یہ بولتے ہوئے ہی دیکھتے دیکھتے ہی صاعقہ بجلی اور ایک کڑک نے تمہیں آ گھیرا، وَأَنْتُمْ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے اس قول کی بنا پہ ہم لوگ نے تمہارے آگے ایک ایسی بجلی اور ایک ایسی کڑک تمہارے اوپر گرائی کہ تم سب کے سب اس سے مردہ ہو گئے تھے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ ان کا یہ واقعہ تھا کہ تختیاں تو آپ کو مل گئی ہیں تورات کی، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کے بعد جب سب کو مار دیا تھا، اس کے باوجود آگے چلتے ہوئے اللہ فرما رہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے باوجود ہم لوگوں نے تم کو کر دیا تمہاری مردہ ہونے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ پھر تم شکر کرو۔ تو یہ اللہ کا ایک اور احسان ہوا۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کہ تم لوگوں کو اس کے اندر چلایا۔ یہ ابر کا سایہ کیوں ہوا تھا؟ 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، سینائن پیننسولا، صحرا ہے، گرمی ہے، لو کا عالم ہے، دھوپ کی تپش ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سائے کا بھی انتظام کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، معلوم ہوتا ہے کہ کھانے اور پینے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے اب کہاں سے، صحرا میں کون سا کھانا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کر دیا تمہارے اوپر مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یہ من اور سلوہ کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ من بیسیکلی ان لوگوں کا، جس طرح شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہ رات کو اترتے ہیں، جس طرح شبنم کے قطرے اللہ کے آسمان سے اترتے تھے رات کو اور وہ زمین میں پڑتے تھے، ان کو ایک طریقے کی رزق ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا تھا۔ تو یہ سپلائی آف کاربوہائیڈریٹ بھی اللہ تعالیٰ کر دی تھی، ایک سیریل کا انتظام کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلوہ، سلوہ کہتے ہیں ایک بٹیر کی شکل کو، کہ شام کے وقت پرندوں کے جھنڈ ان کے پاس آتے تھے، وہ ان کو پکڑ کرتے تھے، تپاتے تھے اور پکا کر کھا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سپلائی پروٹینز بھی ان کے عوض کر دی تھی، تو کاربوہائیڈریٹ بھی دے دی، پروٹین بھی دے دی، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ اور ناشکری اگلے رکوع میں کل سمجھ آئے گی کہ من و سلوہ کو بھی ان لوگوں نے ایک دم ٹھکرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں اور پھر من و سلوہ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو تم کھاؤ حلال چیزیں، نفیس چیزیں کھاؤ پیو ہمارے رزق جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وما ظلمونا، ہمارا یعنی ہماری ذات کا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، اپنی جان اور جو ناشکری کری اس سے اپنی جانوں کا ہی ظلم کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ان کو ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بستی کون سی تھی یہ سمجھ لیجئے پہلے، ورنہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ دیکھیں تاریخی حساب سے ہم اللہ میں آنے کے بعد اس قوم میں جہاد و قتال کا ایک حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس صحرا میں تو آ گئے ہو، لیکن اس صحرا میں تم لوگ کو جہاد اور قتال کرنا ہوگا، جہاں سے تم لوگ کو نکالا گیا تھا، یعنی فلسطین سے، پیلسٹائن سے، فلسطین سے، وہاں جاؤ، وہاں سے جہاد کرو، اور واپس جو تمہاری سرزمین ہے وہ ہم تمہارے لیے حلال کر دیں گے اگر تم جہاد اور قتل پہ آمادہ ہوگے تو۔ لیکن پوری قوم نے شروعات میں ہی اللہ کی اس حکم کی نافرمانی کر کے جہاد اور قتال کو پس پوش ڈال دیا، اس کو اپنایا نہیں، جہاد اور قتال سے منحرف ہو گئے، ہٹ گئے۔ تو 40 برس تک ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی صحرا میں بھٹکاتے رہا، اللہ تعالیٰ اسی صحرا میں، وہ دھوپ میں، تپش میں، ایک دم ذلت کی گمراہی کے اندھیروں میں وہ بھٹکتے رہے۔ اللہ کا قانون تو یہ تھا کہ ابھی تم جہاد کرتے اور فلسطین جہاں سے تم لوگ کو نکالا گیا تھا وہ ہم تمہیں دوبارہ دے دیتے۔ تو 40 برس میں، اس 40 برس کے اندر جہاں یہ بھٹک رہے تھے، حضرت اس پیدا ہو گئی تھی، یعنی وہ قوم جو غلامی کا بوجھ اٹھا کے گھوم رہی تھی، اس کے علاوہ ایک اور کوئی قوم آ گئی تھی جو کہ انہی کی نسل میں سے تھی، اور ان کی نسل میں یہ جو قوم آئی ہے اب اس کا جذبہ جہاد بہت اعلیٰ لیول پہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ جو تھے حضرت یوشع،
ان کی سربراہی میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا تھا وہ جیریکو تھا، جوشوا بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس شہر کے فتح ہونے کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی جیریکو میں، اور جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بے تکلفی سے دروازے میں تم داخل ہونا، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب داخل ہوگے اس شہر کے دروازوں میں تو اپنوں کو جھکا کے رکھنا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنی طرف سے اور احسان ماننے والوں کو ہم اور بھی دیں گے۔ تو اللہ کا قانون تو یہ تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کی نافرمانی کری۔ یہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو سجدے کی حالت میں نہیں گئے، اکڑ کے گئے، اور دوسری بات یہ یہاں پہ جو حتہ لکھا ہوا ہے، مغفرت مغفرت بولتے ہوئے جانے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حنتا حنتا بولنا شروع کر دیا تھا گیہوں کو۔ اب یہ گیہوں جو ہے، یہ اس کا ذکر آپ لوگ کو آگے سمجھ آئے گا کہ یہ گیہوں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے تھے، ایک ہی کھانے سے ان کی طبیعت ایک دم میلان آ گیا تھا اس طبیعت میں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حتہ کے بجائے انہوں نے حنتا بولنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، ہم مغفرت بولتے ہوئے داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہیں پہ یہ کمپیریزن موجود ہے کہ جب انسان فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جھک کے اس شہر میں داخل ہونا، ایسا نہیں ہو کہ تکبر اور فتح کی گھمنڈ کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اور یہی تقابل آپ لوگوں کو سیرت نبوی میں ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ گئے ہیں تو وہ جھک کر گئے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر اور جوش ابل رہا ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کے لیے یہ وقت ہوتا ہے تواضع کا، اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کا۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ان کی جو گردن مبارک تھی وہ اپنے سوار، جو جس جانور پہ وہ سوار تھے، گھوڑے پہ یا کس پہ، تو وہ اس جانور کے گردن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی ایک دم جھکی ہوئی تھی، اور زبان پر استغفار تھا۔ اس کا آپ لوگ کو کھل کے پورا نقشہ کھینچا جائے گا آخری پارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کری کہ ایک تو اکڑ میں گئے، اور دوسرا یہ کہ حتہ کے بجائے حنتا بولنا شروع کر دیا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان کے اوپر نازل فرمائی ایک آسمان کی طرف سے آفت، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ عدل کی حکمی نہیں کرتے تھے، مطلب اپنے فسق اور فجور میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ اور یہی حال دیکھیں آج امت مسلمہ کا بھی ہے، کیونکہ یہ جو رجزم من السماء اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ آسمان کی طرف سے آفت آئی تھی، یہ کیا تھی؟ یہ آپ لوگ کو تاریخ میں پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑی وبا آئی آسمان سے، جس کو بیوبونک فیس کہتے ہیں، بیوبونک پلیگ، جس میں بلیک ڈیتھ ہوئی ہے پوری کی پوری یہودیوں کی، تمام یہودی جو ہیں وہ اس میں ایک دم ہلاک ہوئے ہیں اس وبا میں۔ اور آج یہی وبا امت مسلمہ کیا پوری نوع انسانی پہ، پوری دنیا پہ یہ ایک دم پھیل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، بما کانوا یفسقون، اس فسق اور فجور کی وجہ سے ہم نے وبا نازل کری ہے۔ اور یہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم میں ایسی بیماریاں جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی وبائیں اور ایسی ایسی بیماریاں نازل کر دیتا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں آتی تھیں۔ تو ایسی ایسی وبا آج اس امت مسلمہ کیا پوری نوع انسانی اس کا شکار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ الْحَجَرَ، اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو سینائن پیننسولا میں آئے، گرمی کی حالت میں پوری قوم 6 لاکھ کا مجمع آیا ہے، 6 لاکھ کی نفری آئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو کچھ نہیں ہے، یعنی پینے کو پانی نہیں ہے۔ تو وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب قوم نے پانی کی درخواست کری کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا اژدھا مارو، زمین میں مارو، پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس مارنے کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پانی کو پینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی بھی مہیا کر دیا، اس میں 12 چشمے نکل آئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ہر انسان نے اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا۔
کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اب اس میں سے اور رزق تلاش کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اچھا یہ ایک آیت میں نے اس کے آگے پڑھ لیا، چھٹا رکوع تو اللہ ہمارا ہو گیا تھا، یہ ایک آیت میں نے اس کے آگے پڑھ دی تھی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا، 45 منٹس، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس رکوع مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ جو آج ہم لوگوں نے چھٹا رکوع اختتام کرا ہے، اس میں آپ لوگوں کو جگہ جگہ پہ دوربینی کرنی ہوگی اور اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ آیا یہی حرکتیں ہمارے اندر، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لازماً میری امت پہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ سب حالات ضرور وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے متشابہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے، اس حد تک آپ نے وضاحت کری کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم لوگ گوہ کے بل میں گھسنے پہ مجبور ہوگے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی شخص اور کوئی شقی ایسا اٹھے گا جو یہ حرکت کر گزرے گا۔ تو جگہ جگہ اسرائیل کے واقعے میں ہمارے اندر ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے اندر ایک انٹروسپیکشن ہونی چاہیے، ایک آئینہ دکھانا چاہیے کہ ہم بھی تو اس گمراہی کے زمرے کے انڈر تو نہیں آ گئے، اس گمراہی کے انڈر تو نہیں اپنی زندگی جی رہے ہیں کہ اللہ کے احسانات کی نفی کر رہے ہیں اور اس کی ناشکری کر رہے ہوں، جس کی بنا پہ دیکھیں آخری آیت جو ختم ہوئی ہے رجزم من السماء، کہ ہم آسمان سے آفت نازل کر دیتے ہیں۔ اور آسمان سے آفت کس کو نازل کری ہے؟ اس اعلیٰ ترین قوم کو جس کے بارے میں رکوع کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی۔ اس جہان والوں فضیلت پر جس قوم کو مبعوث فرمایا، معمور فرمایا، اس قوم کا یہ حشر اینڈ میں کیا کہ آسمان سے آفتیں نازل ہوئی ہیں بسبب ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو یہاں ہم لوگ کو انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ ہر قدم پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آیا یہی حرکات ہم لوگ بھی تو نہیں اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو کل رکوع آئے گا وہ اس کانسیپٹ کا ذروہ سنام ہوگا کہ انہوں نے سب سے بڑی ناشکری کیا کری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ذلت اور مسکنت کے دروازے کھول دیے۔ تو کل کا سیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ کل بھی اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج چھٹا رکوع اپنے اختتام پہ ہوا ہے، کل انشاءاللہ 7واں رکوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو قرآن پڑھا، جو آیات پڑھی، اس کو ہم لوگ کو مزید اس کی حقیقت منکشف کرے، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے توفیق دے کہ ہم اس کو آگے بھی بیان کر سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔